بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آپ مختلف پہلو سماعت فرما رہے ہیں۔ منصب نبوت اور رسالت کمال میں اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عطر کی دکان ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں ہر خوشبو دوسری سے نرالی اور ہر پھول کی مہک الگ سے الگ ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ سماعت کی کہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی عام سیاسی لیڈر نہیں ہوتے کہ جن کو ماننے یا نہ ماننے سے آپ کے ایمان اور آپ کی زندگی پر فرق نہ پڑے۔ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کے لیے سچے دل سے اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا یہ ہر اہم کام سے اہم اور ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ میری تابعداری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم رسید کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ نے سنا کہ آپ کی لیڈرشپ اور شخصیت اور نبوت اور رسالت کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے،
بلکہ اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے جو اترنے والی کتابیں ہیں ان میں آپ کے نام کا، اوصاف کا، شہروں کا، آپ کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عالمگیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا سورج قرار دیا ہے۔ اب جو زمین کا سورج ہے اس کے کئی اوصاف ہیں، ان میں سے پہلی صفت کہ جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو جتنی بھی روشنیاں ہیں وہ کسی بھی قوت کی ہو، وہ سورج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہم اپنے گھروں میں روشنی کے لیے 10 واٹ، 30 واٹ، 50 واٹ کے بلب استعمال کرتے ہیں۔ اب تو LED لائٹس آ گئی ہیں جنہوں نے واٹ سے ہمیں بے پرواہ کر دیا ہے۔ بڑی جو لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مختلف فنکشنوں پہ، اس میں 1000 واٹ ہے، 5000 واٹ بھی ہو، وہ سرچ لائٹ بھی ہو، وہ رات کو دن میں بدلنے والی بھی ہو، یہ ساری جو روشنیاں ہیں یہ سورج کی روشنی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کہ رکھتی ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ رسول پر تنوین ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ تعظیم کی تنوین ہے کہ میرے عظمت والے رسول آئے، سب سے بڑھ کر شان والے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو نے اپنی نبوت اور رسالتوں کو چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد میں مصروف ہو جانا ہے۔ میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں میں 4 کتابوں کے نام ہر خاص و عام کو پتہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ عبدالعلیم ناگی صاحب، یہ بچے ہیں شور کر رہے ہیں کونے میں، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آرام سے ان کو الگ الگ بٹھا دیں، اپنے بھائی والدین کے پاس چلے جاؤ بیٹا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تورات کے اوراق انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے۔ 3 شخصیات تھیں، نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے،
عرب میں کسی کو خبردار متنبع کرنے کے لیے یہ کلمات بولے جاتے تھے جب کوئی سنگین معاملہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبردار ہوئے، کیا ہوا ہے؟ دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہے، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں دو نبیوں کا جو نام ہے سب سے زیادہ آیا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ فرمایا اللہ کے معزز برگزیدہ، اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبوت اور رسالت کے سورج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جزیرۃ العرب میں ایک ملک ہے جس کو شام کہا جاتا ہے، سیریا۔ شام کا شہر دمشق اور جامع مسجد، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اذان ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، اور امام مصلی امامت پر کھڑا ہے، کوئی عام امام نہیں، یہ وہ امام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے امام بنایا ہے، محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی، وہ کھڑے ہیں۔ مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ کے رسول ہیں، صاحب معجزات، وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کے مجسموں کو پھونک مار کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنے والے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، مادرزاد نبینوں کو بنائی دینے والے، کس کے اذن سے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دو فرشتے اس مینار پر ان کو اتار کر جائیں گے۔ اچھا، جب ان کو نیچے اتارا جائے گا، ایک عام امتی اور نبی رسول، ان کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے۔ محمد ابن عبداللہ المہدی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی و رسولوں میں نہیں ہے، ایک لیڈر ہے۔ وہ مصلی چھوڑ دیں گے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرات، یہ نبی علیہ السلام کی رفعت ہے اور عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب نے مجھے اس امت کا امام بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مقتدی بنا کر بھیجا ہے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہ کس کی شان ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ حضرات، اب یہ سورج کی پہلی خوبی ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں
دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے سورج سے وابستہ کر دی ہے، اور ایمان کی حیات اور زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر دی ہے۔ اب دوسری جو خوبی ہے سورج کی وہ کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ پوری روئے زمین کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ امریکہ کا سورج اور ہے، ہمارا اور ہے، جاپان کا اور ہے۔ کیوں بھائی؟ پوری روئے زمین کا سورج ایک ہے، دو تین نہیں ہے۔ جس طرح پوری روئے زمین کے لیے روشنی کا سورج ایک ہے، حضرات بالکل اسی طرح پوری روئے زمین کے لیے نبوت اور رسالت ہدایت کا سورج بھی ایک ہے، ایک۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صرف انسان ہی آپ کو نہیں جانتے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس طرح ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، تمہیں تسبیح کا پتہ نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی مادی جمادات اور نباتات کو نبی علیہ السلام کی معرفت بھی عطا کی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، اگر اس موضوع کو بیان کیا جائے تو یہی اتنا بڑا موضوع ہے کہ اسے زندگی بھر بھی انسان بیان کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر نہیں کیا کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں۔ فرمایا مکہ میں ایک پتھر تھا، میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو وہ پتھر جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا رسول کہہ کر آپ کو سلام کہتا تھا۔ حضرات دوسری حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے، ایک بپھرا ہوا اونٹ، اس نے اپنی گردن کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھا اور اس نے اپنی آواز نکالنا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرا اونٹ مجھ اللہ کے نبی سے شکوہ کر رہا ہے، تو کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، انسانوں سے بہت دور، آبادی سے بہت دور جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ اونٹ نہیں تھی کہ جس کے پیچھے آپ قضائے حاجت فرما سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو، دو درختوں کو ان کی شاخوں سے پکڑا، ان دو درختوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح چلنا شروع کر دیا جس طرح اونٹ، نکیل والا اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے زمین کے اندر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں جن کی دلیل نہ ہو، یہ ان کتابوں میں احادیث ہیں کہ جن کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے۔
فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت کر لی، ان درختوں کو چھوڑا، وہ زمین پر چلتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئے۔ جس کھجور کے تنے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، ایک بندے نے کہا کہ بندے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ممبر نہ بنوا دیں؟ فرمایا بنوا دو۔ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث میں حن الجزو کا حنین الصبی، اس تنے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں اس طرح رونا شروع کر دیا جس طرح بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، آپ نے اسے اپنی باہوں میں لیا، اور صحابہ کہتے ہیں جیسے بچے کو ماں تسلی دیتی ہے، اللہ کے نبی اس پر اپنا ہاتھ پھیرے اور اس کو تسلی دیں۔ میں ادھر ہی ہوں، کہیں نہیں، جیسے ماں تسلی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح پھر بچہ سسکیاں لیتا ہوا چپ کرتا ہے نا، اس طرح سسکیاں لیتا ہوا وہ درخت نبی علیہ السلام کی تسلی سے چپ کر گیا۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی صحابہ کرام کے فضائل میں۔ آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ احد پہاڑ پہاڑوں میں سے وہ پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر ہونے کے باوجود یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد جبل یحبنا ونحبہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، صرف انسانوں تک کے لیے نہیں۔ فرمایا انما ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے مخلوقات کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ جانور آپ کی بارگاہ میں شکایتیں کراتے تھے، درخت آپ کو پہچانتے تھے، زمین آپ کو پہچانتی تھی، آسمان آپ کو پہچانتا تھا، اور صرف آسمان، ابو طالب کے اشعار امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب تپتی دوپہر میں آپ اپنے گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں تو آسمان کے جو بادل ہیں وہ آپ پر سایہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی زیارت کو امڑ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، سورج کی دوسری خوبی ہے کہ جس طرح وہ پوری روئے زمین کے لیے ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت بھی پوری روئے زمین کے لیے۔ ابھی جو زبانوں کے بارے میں عالمی ادارے کی رپورٹ ہے، ذرا غور کیجئے، تمام جو زبانیں ہیں وہ اپنے اصل سے ہٹ چکی ہیں۔ یہ جو اردو زبان ہے اس کو لشکری زبان، اردو جو ہے یہ لشکر کو کہا جاتا ہے۔ ابھی افغانستان میں ان کی فوج کو اردو کہا جاتا ہے۔ یہ 6 زبانوں سے مارز وجود میں آئی مغلیہ خاندان کے دور میں، جس میں ترکی، سنسکرت، پنجابی، عربی یہ زبانیں شامل ہیں، فارسی بھی شامل ہے۔ لیکن موجودہ جو اردو زبان ہے اس میں 30 زبانوں کے الفاظ ہیں۔ یہ واحد وہ زبان ہے جو ساری بولیوں کو کھانے والی ہے۔ جون سی مرضی زبان کا لفظ آپ اٹھائیں اور اسے استعمال کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ لوگوں میں نشر ہو جاتا ہے، ماں سوائے ایک زبان کے کہ جو آج بھی اپنے اصل پر قائم ہے۔ اسلام کی سچائی اور حقانیت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآناً عربیّا لعلکم تعقلون بلسان عربی مبین۔ یہ عربی زبان ہے، نبی علیہ السلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اسلام کی زبان ہے، آپ کی سنت کی حدیث کی زبان ہے۔ اور حضرات یہ زبان فطرت ہے۔ کسی بھی بولی کا بولنے والا جب دنیا سے جائے گا تو قبر میں زبان عربی میں سوالوں کے جواب دے گا، اور حشر میں اور جنت میں بھی یہ زبان بولے گا، یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نبوت اور رسالت بھی عالمگیر ہے۔ اب تیسری بات، سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی کسی کے پاس اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو
کہ سورج جو ہے وہ فلاں وقت میں ایکسپائر ہو جائے گا، پھر نیا سورج آئے گا. یہ عام فہم باتیں میں کر رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو سمجھانے کے لیے. سورج جو ہے قیامت کی صبح تک کے لیے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. حضرات، جس طرح سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی صبح تک کے لیے. اور اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو کافی بنا کر بھیجا ہے. دیکھیے، ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا. جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت ہے نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، آپ کی دعوت اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہے وہ روئے زمین کے تمام علاقوں اور تمام انسانوں اور تمام بولیوں ان کے لیے ہے. سردیوں اسلام پھر بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے، رشیا کا سائبیریا کا علاقہ ہو. گرمیوں افریقہ کا اسلام پھر بھی رہنمائی کرتا ہے. کالے ہو پھر بھی، گورے ہو پھر بھی، مالدار ہو پھر بھی، غریب ہو پھر بھی، حاکم وقت ہو پھر بھی، رعایا ہو پھر بھی، انسانیت کا، انسان کا کوئی اینگل، زاویہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنما شخصیت جناب محمد رسول اللہ اسوہ حسنہ نہ ہو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دنیا کے بڑے سارے ادیان اور بڑے سارے نظام ایسے ہیں کہ جو مختلف علاقوں اور موسموں میں نہیں چل سکتے. صوبائی قوانین ہوتے ہیں، ذیلی قوانین ہوتے ہیں. لیکن اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سورج پوری روئے زمین کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اسی طرح یہ نبوت اور رسالت کے سورج جناب محمد رسول اللہ یہ بھی پوری روئے زمین، ہر موسم، ہر رنگ و نسل اور قیامت کی صبح تک کے لیے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی کمال انداز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سنن اور احادیث اس کو آئندہ خطبہ جمعہ کے لیے مؤخر کر دوں اور قرآن مجید سے چند مقامات آپ کے سامنے اور پیش کروں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات اسماء ہیں ان کی اتنی شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کر دے گا. ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آغاز میں اپنی کس صفت کے ساتھ اپنا تعارف کروایا ہے. یہ وہ صفت ہے
کہ تمام 99 نام اس کی تشریح ہیں، اور اس صفت کے اندر تمام 99 نام سما جاتے ہیں۔ وہ کون سا نام ہے اللہ کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، رب العالمین اس نے کہا ہے۔ رب العالمین وہ رزق ہے، وہ اولاد ہے، وہ خواہشات ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ آزمائشیں اور تنگیاں ہیں۔ تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ کی یہ صفت ہے رب العالمین۔ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ فرمایا لو اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، صرف انسان ہی نہیں تمام جنات بھی، تمام مخلوقات سب کے سب جمع ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، جو جو چاہتے ہیں مانگ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دے، تو وہ ایسا رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جس طرح سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے اور پانی میں کمی آتی ہے۔ حضرات یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اب ذرا سنیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہے، آپ نے عالمین کا جو لفظ ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عالمین کہتے ہیں سارے جہان، جو نظر آتے ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آتے وہ بھی، جو تحت الارض ہیں وہ بھی، جو فضا اور ہوا میں ہیں وہ بھی، ایٹم کا جو ذرہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، الیکٹران اور پروٹون جو ہے یہ فضا کے اندر جو حیات کے ذرات ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، وہ بھی سب کے سب۔ میرے بھائیوں اب اللہ پاک پروردگار نے کیا کہا ہے؟ لفظ عالمین کو سمجھنا، عالمین کو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن کتاب اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جیسے اللہ رب ہے ایسے ہی تمام جہانوں کے لیے قرآن جو ہے یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کے ہوتے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ آگے چلیے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کو بیت اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وعقل ذبیحتنا فذلک المسلم، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے، اور اگر بیت اللہ سے منہ پھیر کر عبادت کرے گا تو مسلمان نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ علماء سو نے اور ہمارے برے سیاستدانوں نے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ خوشاب کے اندر بینک مینیجر کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے اس کو غازی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اب غازی بن بیٹھتا ہے۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ گستاخ رسول کہہ کر قتل کر دیں؟ کس نے حق دیا ہے؟ کوئی مسلمان، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ مالکی، شافی، حنبلی، حنفی ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کچرا اور گندگی پھیلائی ہوئی ہے، یہ مذہبی آوارگی، اس کا فائدہ ہمارے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، سیاستدان ان چیزوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی کی بھیٹ عام سادہ لوگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ او اللہ کے نبی دنیا میں امن کا پروانہ لے کر آئے۔ اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ جس کے نام سے یہ پیغام ہے اسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کے لیے امن ہے، سب کے لیے خیر خواہی ہے۔
یہ پراسیکیوشن کا ایک نظام ہے، ماورائے قانون اور عدالت کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر کے مار دینا اور کافر بنا دینا، یہ تو جانوروں کی عادت ہے، شاید وہ بھی ایسے نہ کرتے ہوں۔ یہ پراسیکیوشن نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کی پیروی کریں۔ اسوہ نبوی کا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے نام کہ کبھی بھی آپ قانون کو اپنے ہاتھ نہ لیں، نبی علیہ السلام کی عزت ناموس کا نام استعمال کر کے لوگوں کو قتل نہ کریں، ان کے مالوں کو نہ لوٹیں۔ کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی اس بدنامی کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ جہلا، وہ علماء سو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک عظیم تابعی کہتے ہیں قوموں کو 3 طبقے تباہ کرتے ہیں قوموں کو، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، برے حکمران، علماء سو، اور یہ درویش اور صوفی جو ہیں، درویش اور صوفی۔ اسلام میں پیری مریدی کا تصور ہے، شاید آپ تعجب کریں، بھائی پیری مریدی کا تصور کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے نبی کو تحائف دیتے تھے، آپ غریب غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے، آپ گھر نہیں لے کر جاتے تھے، اور آج مریدوں کے نذرانوں پر شاہانہ زندگیاں گزارنے والے، اور اس کو نام پیری فقیری کا دیتے ہیں۔ یہ پیری فقیری نہیں ہے، یہ دین اور مذہب کے نام پر تجارت ہو رہی ہے۔ پیری فقیری تو اسے نہیں کہتے۔ تو نبی علیہ السلام ذرا غور کیجئے، کیسی عظیم شخصیت ہے کہ جو بھی بندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں۔ یہ تعصب اور فرقہ واریت، اللہ کے نبی نے اسلام کو اس کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ حضرات، اب اللہ رب العالمین ہے، کتاب اللہ ذکر العالمین ہے، اور بیت اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدی للعالمین۔ 3 باتیں، اللہ رب العالمین، کتاب اللہ ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین۔ کیوں بھائی؟ مکہ کے ہوتے، بیت اللہ کے ہوتے کسی اور قبلے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے بھی آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد جس کی شان ہے آپ اس کی طرف بھی منہ نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا تعارف کروایا تو انہی لفظوں کے ساتھ، جن لفظوں کے ساتھ اس نے اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا، اپنی کتاب کا تعارف کروایا، اپنے گھر کا تعارف کروایا، اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کیا لفظ بولا ہے اپنے نبی کے لیے؟ رحمت کا، کہ یہ تو سراپا شفقت و مہربانی ہے، اور یہ مہربانی کسی قوم پر، عرب پر نہیں ہے، اجمیوں پر نہیں ہے، رحمةً للعالمین، یہ اس کی مہربانی ساری جہانوں پر ہے، ان جہانوں پر جس کے لیے اس کی ربوبیت ہے، جس کی کتاب کی رشد و ہدایت ہے، اور جس نے اپنے گھر کو رشد و ہدایت کا مرکز کہا ہے، انہی کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربانی بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، شفقت بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا